الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے دن نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے بے شمار برکتیں، سعادتیں میسر آتی ہیں، اور کیوں نہ آئیں، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں، رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر میں نے بنیادی طور پر دعا کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن دعا میں بھی دو قسموں کی دعا ہے۔ ان میں جو دوسری قسم ہے اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں زیادہ بات کرنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ عبادت ہے، بلکہ دوسری حدیث نبی علیہ السلام کی یہ بتاتی ہے دعا عبادت کی اصل، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ اور الدعاء والعبادہ۔ دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ تو چونکہ میں نے کہا عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو دعا چونکہ عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگی جا سکتی نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو بتائیے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار کو پہنچتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرما رہا ہے
کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگو گے، جب سوال کرو گے تو سوال کرنے والے کے قریب ہے اللہ، دعا کرنے والے کے قریب ہے۔ حبیب آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اب دعا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگتے ہیں یہی دعا ہے، بلکہ دعا آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا اور طریقے سے بیٹھنا یہ اس دعا کے لیے اہتمام تو ہے، لیکن دعا زبان سے جو کلمات بطور عبادت ادا کیے جائیں ان کو، جس میں مانگنا اللہ سے ہو، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اب دعا دو طرح کی مانگی جاتی ہے۔ ایک دعا آدمی خیر کی مانگتا ہے، وہ خیر اپنے لیے ہو، وہ خیر دوسرے کے لیے ہو، وہ خیر امت کے لیے ہو، وہ خیر پہلوں کے لیے ہو، وہ خیر بعد والوں کے لیے ہو، وہ بھلائی کی دعا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھلائی کی دعا سب کے لیے مانگی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بھلائی کی دعا تو کافر کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کافر کے لیے کیسے؟ تو دیکھیے، کافر کے لیے بھلائی یہ ہے، مشرک کے لیے بھلائی یہ ہے کہ آدمی دعا کرے، اے اللہ اس کافر، اس مشرک کو تو قبولیت اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے لیے خیر کی دعا ہو گئی کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بھلائی کی دعا ہو گئی۔ دوسری دعا ہے دعائے بد۔ کیا کہا میں نے؟ دوسری دعا دعائے بد۔ دعائے بد جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں بد دعا، حالانکہ دعا بد نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دعا دعا ہے، وہ عبادت ہے۔ اب اس دعا کے ذریعے خیر مانگی جائے یا کسی کے حق میں برائی طلب کی جائے، مصیبت طلب کی جائے، تو یہ دونوں دعائیں ہیں۔ تو جو دعائے بد ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام میں مانگی جا سکتی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ آخر میں بتاؤں گا، لیکن آغاز میں بتا رہا ہوں کہ آج کل راہ چلتا ہوا آدمی جس کو کسی آدمی نے ذرا سا ہاتھ لگا دیا، ٹکر لگا دی، تو معاشی طور پر ہم اتنے پریشان ہیں، ہم کہتے تو تباہ ہو جا، تو برباد ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے کسی آدمی نے آپ کے گھر کے سامنے کچرا رکھ دیا تو آپ نے دعا شروع کر دی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس پڑوسی کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یوں ہی کسی آدمی نے آپ کو معمولی تکلیف دے دی دکان پر، اس کو آپ نے بد دعا دے دی۔ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کھانے کا آرڈر کیا، وہ کھانا لیٹ آیا، اللہ اس کو بھوکا مار دے، اس نے ہمیں بھوکا رکھا ہے۔ یہ دعائے بد ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعائے بد ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے خیر مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ خیر کی دعا، بھلائی کی دعا، اچھائی کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ بد آدمی کے لیے دعائے بد کی جا سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ دیکھیے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے بھی دعائے بد فرمائی۔ کس کے حق میں؟ مکہ مکرمہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک اوجڑی لا کر نبی علیہ السلام پر ڈال دی گئی۔ تو اوجڑی ہٹانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام پر اونٹ کی اوجڑی کتنی وزندار ہوگی،
اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وزن نبی علیہ السلام پر ہے. کفار اور مشرکین، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ ہنس رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی شہزادی، آہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ، وہ ننھی ہیں، بچی ہیں، اور وہ اوجڑی اوپر سے ہٹا رہی ہیں. یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام سے اوجڑی ہٹی تو آپ نے اس وقت کافروں کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے بد کی. چونکہ نبی ہوتا ہے اور نبی کا عمل اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان 7 لوگوں کے لیے بد دعا کی، اور وہ 7 کے 7 انتہائی تباہی اور بربادی کی موت سے آشکار ہوئے. کچھ بدر میں مارے گئے. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایسے ظالم کے لیے دعائے بد کی جا سکتی ہے. ایک اور موقع ہے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ جس نبی کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، جب طائف کے میدان میں، جب طائف میں نبی علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی گئی، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگایا گیا، حضور زخمی ہو کے ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے اور آپ کے نالین خون سے تر ہو گئے. اس حال میں جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں. حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان کی تباہی نہیں، ان کی ہدایت چاہتا ہوں. اب یہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 2 قبائل کے لوگ، ایک ذکوان ایک دوسرا قبیلہ، اس کے لوگ آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں اسلام سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں. اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اصحاب صفہ کی ایک جماعت کو بھیج دیا. اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو گھر بار میں نہیں رہتے تھے، جن میں سے اکثریت کا کوئی گھر بار ہی نہیں تھا. وہ مسجد نبوی میں جو صفہ چبوترا تھا ادھر وہ رہتے تھے. کھانے پینے کا انتظام ان کے لیے نبی علیہ السلام کرتے، یا صاحب خیر صحابہ وہ ان کے لیے انتظام کرتے. تو ان کا کام تھا صبح و شام دین پڑھنا. ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو ذر ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس میں جو ہے نا وہ اصحاب صفہ میں. تو اس زمانے میں جو لوگ اصحاب صفہ میں تھے، نبی علیہ السلام نے ایک جماعت ان کے ساتھ روانہ کی. وہ لے گئے، لیکن راستے میں انہوں نے جا کر دھوکہ دیا اور ان بے ضرر مسلمانوں کو، جو اصحاب صفہ کے فقیر منش ملنگ طبیعت کے لوگ تھے، صوفی تھے، ان کو دھوکے سے راستے میں قتل کر دیا. اب یہ بہت بڑا ظلم تھا. تو اللہ کے رسول نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 40 دن، مہینے سے زیادہ فجر کی نماز میں روزانہ ان قبیلوں کا نام لے کر ان کے لیے دعائے بد فرمائی. تو سنت سے بھی یہ کیا ہے؟ ثابت ہے کہ دعائے بد کی جا سکتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن سعید عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. آپ نے، ایک عورت نے کوئی بات کی، اس پر آپ نے دعائے بد دی اور وہ دعا اس کو لگ گئی. اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد
شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ کو پکارو کس طریقے سے؟ عاجزی، انکساری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، آہستہ۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ اعتدال سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تکلیف ظلم ہے، وہ جبر ہے، وہ زیادتی ہے، تو افضل کیا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ افضل کیا ہے؟ اس بندے کو معاف کر دیں، یہ افضل ہے، معاف کر دینا۔ لیکن اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ جس آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کو تکلیف زیادہ پہنچے تو پھر اس کے پاس اللہ کی ذات ہے، وہ اپنا مقدمہ کہاں پیش کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے جو آدمی جواب دے سکتا ہے، جس کے پاس غنڈے ہوں یا جس کے پاس طاقت ہو، وہ تو طاقت سے جواب دے گا نا، لیکن مظلوم کیا کرے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث فرمایا، مظلوم کی آہ سے بچو۔ یہ جو مظلوم آہ کرتا ہے نا، اس سے بچنے کا درس ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کے اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہ آہ جب لگتی ہے نا تو یہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا، مظلوم کی آہ سے بچو۔ یہ مظلوم کی آہ ایسی ہے کہ یہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، لیکن مظلوم کو بھی مظلوم رہنا چاہیے، مظلوم کو ظالم نہیں بننا چاہیے۔ مظلوم جب دعائے بد کرے تو جس نے اس کو جتنی تکلیف دی ہے وہ اتنی دعائے بد کرے۔ دیکھیے نا، شریعت کا اصول کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد ہے، غلام کے بدلے غلام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عورت کے بدلے عورت ہے، مرد کے بدلے مرد ہے۔ فمن عوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی قتل ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، تو جتنی زیادتی ہوئی ہے آپ اتنا ہی بدلہ چکائیں گے۔ آج ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اگر مجھے کوئی تھپڑ مارتا ہے تو میں جواب میں اس کو 2 تھپڑ ماروں گا، 3 ماروں گا، یہ زیادتی ہے۔ تھپڑ کا جواب 1 تھپڑ ہے، دوسرا نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن قرآن اگلی بات کیا کرتا ہے؟ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ اگر وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو تم کیا کرو؟ اس کو معاف کر دو۔ اگر معاف کرو گے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مظلوم ہے اور دعائے بد دینی ہے تو جتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی ہی دعائے بد کریں۔ اچھا، ایک اور بات، دعائے بد، دعائے ضرر یعنی نقصان پہنچانے کی دعا کرنا کسی کے لیے، کوشش یہ کی جائے کہ یہ دعا کسی کے حق میں نہ کی جائے۔ لیکن اگر کرنا مجبوری ہو، آپ مظلوم ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور سامنے والا ظالم ہے، تو ظالم کے حق میں کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ حالات سے تنگ آ کر پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ مجھے مار کیوں نہیں دیتا، اللہ مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا۔ یہ اپنے حق میں دعائے بد ہے۔
تو بندے کو کسی صورت بھی اپنے حق میں دعائے بد نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ یہ تو اصولی مسئلہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے اپنے حق میں ہلاکت کی دعا، اپنے حق میں تباہی اور بربادی کی دعا، تو ایسا آدمی حرام کرتا ہے۔ اب سامعین گرامی قدر، جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں اور آپ، یہ میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں کہ یہ روزمرہ کا آپ کا ہمارا پریکٹیکل ہے، ہمارا یہ معمول ہے کہ ایسا ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ، ادھر سے ٹینکر والا، گاڑی والا گزرا، نیچے پانی تھا تو وہ زور سے گزرا، پانی کے چھینٹے آپ کے اوپر اٹھ کر لگ گئے، وہ تو چلا گیا، وہ تو اسپیڈ میں ہے، تو پہلے تو 2 گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو کہ کسی بھی طور پر جائز نہیں۔ بھائی اس نے آپ کو گالی تو نہیں دی، اور پھر گالی کا جواب گالی تو ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی رسول، آپ کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہ آپ سے لڑنے لگا، تو جس وقت وہ لڑ رہا تھا میرے اور آپ کے کریم آقا دیکھ رہے تھے، حضور علیہ السلام دیکھ کے نا مسکرا رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ وہ بہت ساری دیر لڑتا رہا، اچانک حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جواب دیا۔ جیسے جناب ابوبکر نے جواب دیا، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ نہ رہی اور آپ کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ بعد میں جناب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، جب وہ مجھے کوس رہا تھا، برا کہہ رہا تھا، آپ مسکرائے جا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا نبی نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے پیارے ابو بکر، جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا تو تو خاموش تھا، تو نے صبر کیا ہوا تھا، اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا جو فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ تو میں فرشتے کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، دیکھو فرشتہ اس کی لعنت ملامت کو روک بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ لیکن جب تو نے خود جواب دیا تو اللہ نے اس فرشتے کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب فرشتہ چلا گیا تو ظاہر ہے کہ ناراضگی والی بات تھی، وہ رحمت کا فرشتہ تیرے لیے تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم کسی کو خواہ میں جواب گالی دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے گالی دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ گاڑی والا گزر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ پانی ہمیں تو نظر آ رہا ہے، وہ ٹینکر میں اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑی گاڑی ٹرک چلا رہا ہے، کیا پتا اس نے پانی دیکھا ہی نہ ہو، اور اس چکر میں پانی کے چھینٹے آپ پر آ گئے، آپ نے گالی دے دی، گالی دی تو غلط کیا۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ جل جائے، یہ گر جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ اب یہ دعائے بد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعائے بد اس طرح کرنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، گاؤں میں سفر کر رہے تھے، وہاں چلتی ہے جیپ، ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، تو ایک خاتون بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی جیپ میں، تو وہ جیپ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ ظاہر ہے وہاں کھڈے ہیں، پتھر ہیں، تو کہیں اماں جی کو کوئی جھٹکا لگا تو ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اتار دے۔ اس نے کہا ماں جی اب آپ کو جا کے شہر میں ہی اتاریں گے۔ وہ آگے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا ہم نے اماں جی کو، سب نے، تو وہ غصے میں آئی اور کہنے لگی تو مجھے نہیں اتارتا تو اللہ کرے تھوڑی گاڑی روڑ گا چھڑ۔ اب اللہ کرے کہ تیری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے پہاڑی سے نیچے، اب آپ بتائیں کہ یہ دعائیں بد کیوں دی اس نے؟ خواہ میں دی، بے عقلی کی وجہ سے دی۔ بھائی وہ اگر آپ کو جھٹکا لگا ہے تو وہ آپ کو تو نہیں لگا، وہ ڈرائیور کو بھی لگا، وہ دوسرے مسافروں کو بھی لگا، وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو آپ اس کی برائی کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں کر رہی ہیں کہ اللہ تیری گاڑی کو تباہ کر دے، گرا دے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
آپ کے گھر کے باہر کسی نے کچرا رکھ دیا، آپ نے اس کے خلاف دعائے بد شروع کر دی۔ آپ جو کام چاہتے تھے ملازم سے کہ یہ کام کرے، اس نے نہیں کیا، تو آپ نے کہا اللہ ملازم کا بیڑا غرق کرے، اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یا آپ نے کسی سے قرض طلب کیا، اس نے قرض نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں، یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں روزمرہ۔ ہمارے علاقے والوں سے اگر قرض مانگا جائے اور وہ قرض نہ دے، بھائی اس نے آپ کا قرض تو نہیں دینا نا، آپ نے قرض طلب کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار مہربانی کر، مجھے اتنے پیسے چاہیے یا یہ چیز چاہیے، دے دے۔ وہ دے دے تو اس کی نیکی ہے، نہ دے تو برائی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نہیں دیتا تو یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا ککھ نہ رہے۔ وہ پنجابی میں ککھ کہتے ہیں ایک تیلے کو، تنکے کو، یعنی اس کا سارا مال ختم ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ یہ دعائے بد ہے۔ دعائے بد کسی کو نہیں دینی چاہیے، میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسی طریقے سے گھر میں ساس ہوتی ہے، اس کی بہو ہوتی ہے، حالانکہ ان کو ماں بیٹی بن کے رہنا چاہیے، لیکن ساس صاحبہ اپنی بہو کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ جب سے گھر میں آئی ہے سکون ہی ختم ہو گیا، حالانکہ وہ خود بیٹے کے لیے بیاہ کے لائی ہے، لیکن ساس صاحبہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض آگے منہ پھٹ ایسی ہوتی ہیں، اللہ اس بڈھی کو جلدی اٹھا لے، یہ بڈھی مرتی کیوں نہیں ہے، جان کیوں نہیں چھوڑتی۔ یہ دعائے بد ہے۔ تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا طائف میں بھی دعائے بد نہیں کی، ان کے لیے بھی ہدایت مانگی۔ 2-3 موقع پر نبی علیہ السلام نے دعائے بد کی اور قنوت نازلہ پڑھی دشمن کے لیے۔ یہ 2-3 چیزیں ثابت ہیں۔ کسی کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے مائیں بیٹوں کے لیے دعائیں بد کرتی ہیں، اور پھر وہ روتی ہیں جب بیٹے کو پریشانی لائق ہوتی ہے، تو بعد میں کہتی ہیں میں نے ہی بد دعا دی ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو قبولیت کے وقت میں اگر آپ اچھائی نہیں مانگ رہے، برائی مانگ رہے ہیں، تو وہی قبول ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے مسلمان بھائی کے حق میں تو دعائے بد کرنی نہیں چاہیے، الا من ظلم، الا یہ کہ وہ ظالم ہو اور ظلم حد سے تجاوز کر جائے اور مظلوم کے پاس حق لینے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو پھر وہ دعائے بد کرے۔ وہ نہ بھی کرے، اس کی آہ بھی نکل جائے نا، تو وہ آہ بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پھر اس آدمی کا، ظالم کا ککھ نہیں رہتا دنیا میں، اس کو جلدی نہ بھی پتہ چلے لیکن ایک لمحے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یوں ہی ہم اللہ سے دوسروں کے لیے دعائے بد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دعائے بد ہے زبان سے کرنا، اور ایک ہے اپنی نیت، اپنے عمل سے کرنا۔ وہ جو نیت اور عمل سے ہم کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو اللہ نے مالدار کر دیا، وہ اگر ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو پاکستانی لوگوں کا خاص طور پر، یہ ایشیائی لوگوں کا عجیب سا مسئلہ ہے۔ بھئی اللہ نے اگر کسی کو مال دیا تو آپ اس کے مال ملنے پر کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ادھر دل میں حسد اور بغض جاگ اٹھتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ بنیادی طور پر جلنا، کڑنا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے جلن ہے کہ جناب وہ فلاں کو اللہ نے گھر دے دیا تو کیوں دے دیا، اب اس سے چھن جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو میں جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو، اچھائی مانگو، بھلائی مانگو، اپنے لیے مانگو۔ زیادتی کرتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ کیا کریں؟ ہدایت کی دعا مانگیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کی گاؤں میں چوری ہو گئی۔ چوری جب ہوئی تو وہ مسجد میں چلا گیا۔ اچھا، مسجد میں جو مولوی صاحب ہوتے ہیں بیچارے،
وہ بعض دفعہ تو ان کو ہر مولوی کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن زیادہ تر کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، لیکن ان پر پریشر اتنا ہوتا ہے انتظامیہ کا یا اہل علاقہ کا کہ وہ بیچارے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک پرانے امام صاحب تھے، کسی نے پیچھے سے کہا، اچھا لوگوں کی عادت بھی بڑی عجیب ہے کہ بھائی دعا کرو، میری چوری ہوئی جس نے کی اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے۔ بھائی دعا دو طریقے سے مانگی جا سکتی ہے، وہ یہ بھی کہے کہ حضرت دعا کریں میرا مال چوری ہو گیا، اللہ وہ مال مجھے واپس لوٹا دے، وہ مال مجھے مل جائے، یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اچھا عطا کر دے، یہ بھی تو دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم من حیث القوم ایسے عجیب لوگ ہو گئے ہیں کہ ایسی اچھی دعا مانگنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، جس نے چوری کی اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کا ککھ نہ رہے، وہ لوگوں کے سامنے ننگا ہو جائے، پتہ لگ جائے۔ اب جب یہ باتیں وہاں ہوئی تو مولوی صاحب نے دعا کر دی، تباہی کی کر دی۔ تو میں ادھر گاؤں میں تھا اور اکثر میں سامنے جاتا نہیں ہوں، کیونکہ جیسے جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں آ کے تقریر کرو، نماز پڑھاؤ۔ پرانی بات ہے، کافی عرصہ پہلے کی، 2007-8 کی۔ میں آخری صف میں لیٹ ہی گیا تھا جمعہ پڑھ کے، تو میں کہا آج مولوی صاحب کو ملنا چاہیے۔ تو خیر مولوی صاحب جب صلاۃ و سلام سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب مسئلہ تو مجھے پتہ ہے۔ مجھے کہا حضرت مسئلہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کریں وہ آدمی بڑا ظالم ہے، میں نہ مانتا اس کی تو وہ مجھے گالیاں دیتا، میں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ اب آپ بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ یہ اس طریقے سے یعنی آپ کا کسی نے معمولی سا نقصان کیا تو آپ یہ بھی تو دعا کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اللہ جس نے میری چوری کی اس کے دل میں یہ ڈال کہ وہ چوری سے توبہ کرے، وہ اسلام کو کاملاً قبول کرے اور میری چیز مجھے واپس کر دے۔ یہ دعائیں ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر ہم دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتے تو پھر ہم کیوں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا بالقول الا من ظلم، یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ بات کرتا ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کلمہ سو بری بات یہ زبان سے نہ نکالیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، ہاں جب آپ کے اوپر ظلم کیا جائے تو ظالم نے جتنا ظلم کیا ہے اس باب میں اجازت ہے، افضل نہیں ہے، اجازت ہے۔ اجازت ہونا اور بات ہے، افضل ہونا اور بات ہے۔ اجازت ہے کہ آپ بد دعا کر سکتے ہیں، دعائے بد کر سکتے ہیں، اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بزرگوں نے طریقہ کیا بتایا ہے، ہمارے اکابرین نے، اولیاء اللہ نے، اے اللہ جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا یا فلاں نے کیا ہے اس ظالم کو ہدایت عطا فرما، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پروردگار اپنا امر فرما۔ یہ طریقہ ہے، لیکن ہم اس طریقے سے نابلد ہیں، اور اگر بلد ہیں بھی تو پھر بھی ہمارا معاشرہ اس سمت آ گیا ہے کہ ہر ایک کی زبان پر بد دعا ہے۔ ماں باپ ہم نے کئی ایسے دیکھیں جو اولاد کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ بیٹا تو میرا ہے ہی نہیں، نا خلف ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، میں اس کو آگ کرتا ہوں۔ تو جناب اولاد کے لیے اچھی دعائیں مانگنا چاہیے۔ وہ بچہ اگر آپ کی نہیں مان رہا تو کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی ہے، آپ ہی نے تربیت اچھی نہیں کی۔ اگر آپ اچھی تربیت کرتے تو جو لوگ اچھی تربیت کرتے ہیں 95% بلکہ 99% اولاد ایسی ہے کہ پھر وہ ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے بد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا دیکھیے، یہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی صحت پر کلام ہے، لیکن حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک صحابی، ایک شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرنے کے قریب ہے لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو ماں زندہ تھی، وہ ماں کا نافرمان تھا۔ حضور نے فرمایا اس کو معاف کرو، تو ماں نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، اسی طرح بد دعائیں دیتی ہوگی۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ سمجھانے کا ایک اور انداز ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ تو وہ تڑپ گئی، ماں کی ممتا جاگی، اس نے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا، میں اس کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو جیسے یہ کہا اس آدمی کی روح نکل گئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے وہ بد دعائیں کرتی رہی ہوگی جو معاف نہیں کر رہی، تو ہم اولاد کے ساتھ یہ بھی تو دعا کر سکتی ہے ماں مصلی پر کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، میرے بیٹے کو فرما بردار بنا۔ یہ جو تنگ آ کے دعا کرنا ہوتا ہے نا کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، یہ عبرت کا نشان بن جائے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کا کاروباری شراکت دار ہے، اس کے لیے بھی دعائے بد نہ کریں۔ آپ معاشرے میں کہیں پر بھی ہیں، ریڑھی والا وہ پولیس والے کو بد دعا دیتا ہے، پولیس والا آیا اس نے کہا ریڑھی ہٹا دے، یہ ہم نے خود دیکھا۔ ایک تو ہے نا رشوت خور، چلو اس کے لیے تو آپ ہدایت کی دعا کریں، اب ایک جگہ ریڑھی نہیں لگانی، اس کو اس نے کہا ریڑھی ہٹا دے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بد دعا دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے اس کے باپ کا روڈ ہے، پھر کہتا ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ ابھی کل ہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ ہے، یہ جنگ پریس کے پاس، وہاں مسجد ہے گلزار مسجد، وہاں ہم باہر کھڑے تھے، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے تھے، وہاں ہمارا ٹھیکیدار دیگر لوگ بھی کھڑے تھے۔ تو اتنے میں پولیس والوں نے گاڑیوں والوں کو ہٹایا کہ بھائی راستے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سائڈ پہ لگاؤ یا ہٹا دو۔ تو وہ ایک رکشے والا وہ پولیس والوں کو بد دعائیں دینا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا یار بابا بات سن، تو پولیس والے کو بد دعا کیوں دے رہا ہے؟ اس نے تو اس سے رشوت نہیں مانگی، اس نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہہ رہے میری گاڑی ہٹا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو صحیح کر رہا ہے یار، وہ صحیح کام کا بولے تب بھی آپ اس کو بد دعا دو، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ آپ اپنے اداؤں پر غور کرو کہ پیچھے ٹریفک جام ہو رہا ہے، غلطی آپ کی ہے اور آپ بد دعا اس کو دیے جا رہے ہو۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے مولوی صاحب کو اب میں بولوں مسجد میں جو قاری صاحب ہیں کہ بھائی بچوں کے سامنے بد دعا کرو کہ اس بابے کا بیڑا غرق ہو جائے؟ میں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کسی کے لیے دعائیں بد نہیں کرتے، آپ کو اچھی بات بولی ہے، اچھی بات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کل معاشرے میں یہ جو بد دعائیں دینے کا چلن ہے، یعنی آپ دیکھیں اس پہ آپ عجیب دیکھیں گے، سگنل پہ چلے جائیں، بدماش لوگ ہیں، آپ اگر بھیک نہیں دیں گے تو وہ تیسری مخلوق کی شکل میں اب نئے لوگ آ گئے، سارے پتہ نہیں ہے وہ خنثی ہیں یا نہیں، خسرے ان کی شکل میں لوگ ہیں، وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کی بد دعا لگتی ہے آدمی مر جاتا ہے، اس لیے وہ چاروں ناچار بھیک دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بد دعا سے مت ڈرو، بد دعا نہیں لگتی ایسے لوگوں کی۔ لیکن یہ کتنے ظالم ہیں، یہ ایسے ظالم مافیا آ گیا ہے۔ یہ کل پرسوں ہم جا رہے تھے ایک دعوت میں، میرے ساتھ یہ ہمارے اعجاز شاہ صاحب، حنیف شاہ صاحب، ریاض بھائی، امانت بھائی اور یہ لوگ تھے سارے، ہم شہزاد بھائی، ہم جا رہے تھے، میں آگے بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چار شاہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے۔ ڈیفینس موڑ پہ بغیر اجازت کے وہ ایک لڑکی ہے، اس نے گاڑی کا شیشہ صاف کیا، تو اب وہ بغیر اس کی اجازت کے صاف کیا، مانگنے کے لیے آئی سائڈ پہ کہ بھائی 2 پیسے دو اس کے بدلے میں، اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، ابھی سگنل بند تھا، اس نے پھر گندا کر دیا شیشہ اور اس کو بد دعائیں دینے لگی۔ انداز سے پتہ لگ گیا، دور سے آواز تو ہمیں نہیں آئی لیکن انداز سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بد دعا دے رہی ہے۔ اس نے کہا چلو، میرے خیال میں اس نے یہ کہا ہوگا کہ صاف کر پیسے دیتا ہوں، پھر اس نے صاف کیا، اتنے میں سگنل کھل گیا تو وہ گاڑی بھگا کے نکل گیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک بدماشی ہے، یعنی بلیک میلنگ کیا جاتا ہے بد دعا کے نام پر۔ شریعت نے اصول بیان کیے، ان اصول، ان قواعد، ان ضوابط کو پیش نظر رکھیں، آپ بھی رکھیں، میں بھی رکھوں، ہر آدمی رکھے۔ بد دعائیں مت دو، نہ گھر میں ماں باپ دیں، نہ ساس سسر اپنی بہو کو دیں، نہ داماد کو دیں، بلکہ ہم اپنے معاشرے میں اچھائی کو فروغ دیں۔ اگر دعا کرنی ہے تو ہدایت کی دعا کریں، اچھائی کی دعا کریں، نہ کہ برائی کی دعا کریں۔ اور ویسے یہ دعائے بد دینا یہ نبی علیہ السلام سے اگر ثابت ہے تو ایک دفعہ مشرکین کے لیے ہے اور
دوسری دفعہ ان منافقین، ان دھوکے باز لوگوں کے لیے ہے، اور تیسری دفعہ ایک جنگ کے موقع پر ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعائے بد، دعائے ضرر کی، یا بعد میں خلفائے راشدین نے کی۔ تو وہ خاص مواقع پر ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر اٹھ کے جس کے لیے آپ چاہیں دعائے بد شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب فلاں ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، آپ دعا کریں اللہ اس کو تباہ کر دے۔ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ آپ یہ بھی تو دعا کروا سکتے ہو، دعا کی جائے، خود دعا کریں اللہ وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہدایت دے دے، وہ ظلم سے رک جائے، یہ اس کی مدد ہے، یہ آپ کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو اس لیے ایک میں اس کو بالکل کیلکولیٹ کرتا ہوں آخر میں کہ اپنے لیے تو دعائے بد کریں ہی نہیں، اپنے حق میں یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے اللہ مجھے تباہ کر دے، مجھے برباد کر دے، مجھے موت دے دے، یہ جائز نہیں ہے اپنے لیے۔ دوسرے کے لیے انتہائی ناگزیر حالات میں جب اس کا ظلم سر چڑھ کے بول رہا ہو تو پھر دعائے بد کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم یہ کیوں یہ معاشرے میں ہم نے شروع کر دیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچوں کو بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں، ساس اپنی بہو کو دینے لگ جاتی ہے، بیٹے ماں باپ کو دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاشرے میں عدم توازن جو آ گیا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، اور کوشش آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ہر آدمی یہ کرے کہ معاشرے کی یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جو نظر نہیں آتی، جس کو ٹیلی اسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو کہیں جا کے نظر آتی ہیں، یہی برائیاں پھر بڑی بنتی ہیں، یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ دعائیں بد نہ کریں، کیونکہ جس کے لیے دعائیں بد کر دی جائے پھر اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن اس کے لیے دعائیں بد ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے یزید، وہ اس نے 61 ہجری میں ظلم کیا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال بعد بھی اس پر لعنت ہو رہی ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اس کے حق میں جناب سیدہ زینب نے بد دعا کی، اس کے حق میں جناب سیدنا امام زین العابدین نے بد دعا کی۔ اور پھر بد دعا یہ خاص طور پر اولیاء اللہ کو، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ آخری بات میرے دل کے کانوں سے سنیے گا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ تو یہ دشمنی مت مول لیں کسی سے بھی، لوگ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، کچھ عرصے بعد یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سیدنا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار آپ کے قریب ہے، اس کا مین دروازہ بند کیا گیا، پیچھے سے دروازے لگائے گئے، ساتھ میں اتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی، اس کے 7ویں فلور پر ایک سلما بنایا گیا، ہر ایک فلور ایک پورا شہر بننا ہے، اور یہ ایک پورا الگ سے جو ہے نا وہ ایک سٹی بنی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ بلڈنگ اب تک قابل استعمال نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ میں اندرونی خبر، چونکہ میڈیا نہیں دے گا، وہ میڈیا کو پیسے دیتے ہیں، یہ بلڈنگ گھوم گئی ہے، اور اب دنیا بھر سے ماہرین آ چکے ہیں جو اس بلڈنگ کو، وہ کمپنیاں جاپان سے، کوریا سے، مختلف ممالک سے آ چکی ہیں کہ جناب اس بلڈنگ کو سیدھا کیا جائے، لیکن اب تک وہ ناکام ہیں۔ تو کیا اللہ کے ولی کے مزار کا مین روڈ کا دروازہ بند کیا ہے اور اس کے ساتھ سلمے بنائے ہیں؟ تو اللہ کا ولی زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے، اس سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، نہ ماں باپ سے، نہ رشتہ داروں سے، ہر ایک کے لیے سینہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اچھائی کا پہلو عام ہو، برائی کا پہلو ختم ہو، تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔